ہمارے جسم کے اندر ایک گیس بنتی ہے جس کو نائٹرک آکسائڈ کہتے ہیں، جس کے پیدا ہونے پر کئی بیماریاں میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ جب ہم ہجامہ کرتے ہیں اور خون کو باہر نکالتے ہیں تو ساتھ میں نائٹرک آکسائڈ بھی باہر خارج ہو جاتی ہے۔ جب انسان کے جسم سے نائٹرک آکسائڈ باہر خارج ہوتی ہے تو ہمارے خون کے اندر ایک اینٹی کوآگولنٹ ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ خون کو جمنے نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر تقریباً جو بھی بیماریاں زیادہ تر آتی ہیں ان کے 3 وجوہات ہیں۔ ایک ہوتا ہے کنجیشن، دوسرا ہوتا ہے اسٹیگنیشن اور تیسرا ہوتا ہے بلاکیج۔ کنجیشن کے معنی کوئی چیز کا امتلا ہو جانا، کوئی چیز کا وہاں پر رک جانا۔ مثال کے طور پر خون کی نالیوں میں جب خون کا دوران ہوتا رہتا ہے تو ایک ساتھ کبھی خون جمع ہو گیا، کوآگولنٹ ہو گیا، تو وہاں پر وہ شخص امیڈیٹ مر جاتا ہے ہارٹ اٹیک سے۔ اسی طرح سے دماغ کو سپلائی ہونے والے خون کی مقدار اگر کوئی بلاکیج کی وجہ سے کم مقدار میں پہنچتی ہے تو ہیمیپلیجیا یعنی فالج یا لقوہ ہو سکتا ہے۔ تو کئی بیماریاں ایسی ہیں جو ہجامہ کرنے سے تحفظ ہو جاتے ہیں، وہ بیماریاں نہیں آتے ہیں۔ اسی طرح سے بلڈ کا سرکولیشن، کئی بیماریاں ایسی ہیں خون کے صحیح وقت میں صحیح مقدار کی سرکولیشن کی کمی کی وجہ سے وہ مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو شخص ہجامہ لگاتار کرتا رہتا ہے اس کا دوران خون بالکل اعتدال پہ رہتا ہے۔ اور بھی کئی سائنٹیفک فائدے ہیں ہجامہ کے۔ جو ہجامہ کرتا ہے تو پین میں بھی اس کو کافی حد تک فائدہ پہنچتا ہے، یعنی جو جوڑوں کے درد میں یا کمر کے درد میں مبتلا ہے تو وہاں پر ایک پین گیٹ تھیوری ہے جس کے اندر بتایا گیا کہ آلریڈی جہاں پر پین رہتا ہے ہجامہ کرنے کی وجہ سے وہ پین کے جو گیٹ ہیں وہاں پر ایک لاک پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے دماغ تک وہ پین نہیں پہنچتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے